اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیوں ایک آیت اللہ کی تقلید کریں جبکہ معصوم نے کہا ہے کہ ان کی باتوں میں اور قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم میرا بہت حساس سوال ہے اور اس طرح کے سوالات اکثر کیے جاتے ہیں، لیکن میں سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک چیز کی طرف اشارہ کروں، پھر اس جواب کو سمجھنے میں آسانی ہے۔ اسلام کے جو احکام ہیں، اسلامی تعلیمات جو ہیں، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، جو رولز بیان کیے اللہ نے قرآن کے احادیث کے ذریعے، کلی طور پر دو طرح کے احکام ہیں۔ کچھ احکام وہ ہیں جو تعبدی ہیں اور کچھ احکام ایسے ہیں کہ جو ارشادی ہیں، یعنی تعبدی جو ٹیکنیکل اس کی لینگویج ہے اس کو مولوی کہتے ہیں۔ کچھ احکام ایسے ہیں جو مولوی ہیں، کچھ احکام ایسے ہیں جو ارشادی ہیں۔ مولوی کا مطلب کیا ہے؟ مولوی کا مطلب وہ مولوی لفظ جو ہماری سوسائٹی میں استعمال ہوتا ہے وہ نہیں ہے۔ مولوی کا مطلب مولوی مولا سے لیا گیا۔ مولا کا مطلب کیا ہے؟ سرپرست، آقا، وہ ذات کی جس کو پورا اختیار ہو ہم پر، جو ہماری ذات پہ، جیسے مولا کائنات کے لیے مولا کا لفظ علیہ السلام کے لیے مولا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ان کو پورا اختیار ہے۔ تو مولوی یعنی وہ حکم جو اللہ کا خاص حکم ہے اور اس کی عقل، وہ احکام ایسے ہیں جن کو ہماری عقل بھی درک نہیں کر سکتی تھی، سمجھ نہیں سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں آج جتنے بھی احکام ہیں اسلام کے، آیا تمام احکام کے فلسفے کو عقل ہماری سمجھ پائی؟ نہیں سمجھ پائی۔ نماز جمعہ 2 رکعت، نماز صبح 2 رکعت، رات بھر تھکا رہا انسان جو ہے سوتا ہے، سردیوں میں مثال کے طور پہ بلینکٹ سے باہر نکلنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، تو اتنی سختیوں کے بعد نیند توڑ کے آدمی اٹھتا ہے، نیند کو ختم کرنے کے لیے اٹھتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ تو اب اس کا کیا فلسفہ ہے؟ ہمیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ تو ایسی بہت سے ایسے احکام ہیں جن کے فلسفے کو ہماری عقل نہیں جانتی، ہم نہیں ہماری عقل پہچان سکتی۔ تو وہ احکام کہ جن کو ہماری عقل خود درک نہیں کر پاتی، عقل کی رسائی نہیں ہے، اور خاص اللہ نے حکم دیا ہمیں، ان احکام کو احکام مولوی۔ اچھا، کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن کو ہماری عقل بھی سمجھتی ہے، ہماری عقل بھی درک کرتی ہے، ٹھیک، اس کے باوجود بھی اللہ نے اس کا حکم دیا۔ ان احکام کو، یعنی اللہ اگر قرآن میں حکم نہ دیتا پھر بھی ہماری عقل اس چیز کا حکم دیتی۔ اس طرح کے حکم کو حکم ارشادی کہتے ہیں۔ میں مثال دیتا چلوں، عدل اور انصاف کا اچھا ہونا، عدل و انصاف کا اچھا ہونا، مثلا ایک مکتب ہے اشاعرہ کا، وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک اللہ جو ہے ہم کو بتا نہ دے تب تک ہم کسی چیز کو اچھا سمجھ نہیں سکتے، جب تک اللہ ہمیں بتا نہ دے ہم کسی چیز کو برا نہیں سمجھ سکتے۔ الحسن ما حسنہ الشارع والقبح ما قبحہ الشارع، اچھی چیز وہ ہے جس کو اللہ نے کہا اچھی، بری چیز وہ ہے جس کو اللہ نے کہا بری، یعنی ہماری عقل سمجھ نہیں سکتی۔ یہ کنسیپٹ ہے، یہ غلط ہے۔ اس کے مقابل میں نہیں، کچھ اچھائی ہماری عقل کو درک کرتی ہے، ہماری عقل کچھ اچھائیوں کو درک کرتی ہے، سمجھتی ہے۔ جیسے عدل کا اچھا ہونا، آپ ایک چھوٹے بچے کے ہاتھ میں سیب ہے یا کوئی کھلونا، اس کے ہاتھ سے آپ چھین لیجئے، فوراً وہ روئے گا، وہ احتجاج کرے گا، وہ اس کے آپ کے اس کام کے خلاف اپنی ناراضگی کو ظاہر کرے گا۔ وہ اس کو اگر آپ زبان دے دیجیے تو فوراً یہ کہے گا یہ کام انہوں نے غلط کیا، میرے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ یعنی بچے کو کس نے سکھایا؟ کسی شریعت نے نہیں بتایا، کسی قرآن نے، کسی کتاب نے، ابھی بچے کو سمجھ میں نہیں آتا، بچہ چھوٹا سا ہے۔ فطرت میں ہے اچھائی کو اچھا سمجھنا، برائی کو برا سمجھنا، یہ ہر انسان کی فطرت میں پایا جاتا ہے۔ اب یہاں اگر آ کے کہہ رہا ہے کہ اعدلوا، اللہ کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل و انصاف کرو، یہ تقوی کی کیا نام ہے، گویا تقوی کی پہچان ہے، تو یہ حکم اللہ کا حکم مولوی نہیں، ارشادی ہے۔ یعنی خدا ہمیں یہ تعلیم، گویا وہ چیز جس کو ہماری عقل کرتی تھی اس کی طرف اللہ نے بھی اشارہ کیا۔ وہ تمام احکام کے جن کو ہماری عقل درک کرتی ہے اور اللہ نے بھی اس کی تعلیم دی، اس کو حکم ارشادی کہتے ہیں، حکم ارشادی، حکم مولوی جہاں ہماری عقل درک نہ کر پائے۔ اب اسلام کے بھی احکام دو طرح کے، کچھ احکام مولوی ہیں، کچھ احکام ارشادی ہیں۔ میں آپ سے سوال کروں گا، اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ کس کے پاس جاتا ہے کنسلٹ کرنے؟ کس سے جا کے مراجعہ کرتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس کار ہے، اس کی کار میں کوئی خرابی آ گئی، وہ کس کے پاس لے کر جاتا ہے؟ گھر کو، موٹر میکینک کے پاس جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی ڈیوائس ہے کسی کی خراب ہو گئی، لیپ ٹاپ اگر خراب ہو گیا، کمپیوٹر خراب ہو گیا، تو وہ کس کے پاس لے کر جائے گا؟ ہارڈ ویئر انجینئر کے پاس لے کر جائے گا۔
کوئی بھی ڈیوائس ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، مثال کے طور پہ ہم گھر بلڈنگ میں رہتے ہیں، اگر اس میں کوئی خرابی آ گئی تو سب سے پہلے ہم کس سے کنسلٹ کریں گے؟ آرکیٹیکٹ سے ہے، مثال کے طور پہ انجینئر سے جا کے کنسلٹ کریں گے کہ اس خرابی کو ہم کیسے بنائیں، مینٹین کریں، کیسے صحیح کریں۔ جب وہ بتا دے گا پھر ہم جاتے ہیں راج مستری کے پاس۔ ہم کیوں سارا کام خود نہیں کر لیتے؟ ہم کیوں نہیں کر لیتے خود؟ آپ کہیں گے کہ پاسبل نہیں، ہر کام آدمی خود کر لے، ٹھیک ہے۔ یا مثال کے طور پہ فرض کیجئے جناب جابر بن حیان کو گیبر بھی کہا جاتا ہے، امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ بابا کیمیا ان کو کہا جاتا تھا، فادر آف کیمسٹری، ٹھیک ہے۔ تو بابا کیمیا تھے، کیمسٹری میں کچھ فارمولاز یا کچھ چیزوں کو انہوں نے ایجاد کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ہم انہیں پہ کیوں نہیں رکے ہوئے؟ ہم جدید ایجادات کے پیچھے کیوں لگے ہوئے؟ آپ یہ کہیں گے خود انہوں نے جن چیزوں کو انوینٹ کیا، جن چیزوں کو ایجاد کیا، جن چیزوں کو پیش کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، لیکن مثال کے طور پہ آج نہ جابر جیسا کوئی آدمی موجود ہے۔ خود کوئی کہے کہ جناب جابر اگر چلے گا تو اس کا مطلب کیمسٹری کے چیپٹر کو کلوز کر دینا چاہیے، کتاب کو کلوز کر دینا چاہیے۔ آپ کہیں گے ایسا پاسبل نہیں ہے، جناب جابر چلے گا صحیح ہے، ہم ان جیسا کوئی شاگرد یا اسکالر تیار نہیں کر سکتے جو امام صادق علیہ السلام کا اسکالر، لیکن کم از کم ہم کوشش تو کر سکتے ہیں جناب جابر کی تعلیمات کو ہم مزید سمجھے، بہتر سے بہتر بنائیں۔ یا ائمہ علیہ السلام کا ثانی کوئی نہیں بن سکتا، دنیا میں کوئی بھی معصوم نہیں بن سکتا، کوئی بھی اسکالر دنیا کا معصوم نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی کہے بھی، جیسے امام زمانہ کے لیے روایت میں پایا جاتا ہے، اگر غیبت میں مثال کے طور پہ کوئی دعویٰ کرے یعنی اپنی مہدویت کا، اس میں وہ صفات نہیں پائے جاتے ہو تو جھوٹا ہے۔ اس کا علم خاص ہے خدا کو، خدا نے خاص صفات بیان کی ہیں۔ صرف اسی امام کو حق ہوگا کہ جس کو اللہ نے ظہور کا، امام زمانہ کو جب اللہ ظہور کا اذن دیں گے، حکم دیں گے، امام کے خاص اوصاف ہیں، ان اوصاف کے ساتھ جب امام آئیں گے ان کی امامت قوم پر فرض ہوگا ماننا۔ بہت سے دنیا میں جھوٹی، مثال کے طور پہ فرض کی احمد قادیانی، انہوں نے بھی مہدویت کا دعویٰ کیا، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا، تو سب جھوٹے ہیں۔ کوئی بھی امام جیسا نہیں بن سکتا، امام نہیں ہو سکتا، لیکن جیسا نہ بننے کا مطلب یہ نہیں کہ امام کی سیرت پہ ہم عمل نہ کریں، امام کے افکار پہ عمل نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے ہم اتنی بات اگر کلیئر ہو گئی ہے، یہ بات طے ہے کہ کوئی امام نہیں بن سکتا، یہ بات طے ہے کوئی معصوم نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، یہ بات طے ہے کہ وہ زبان جو معصوم کی ہے وہ ہماری زبان نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، لیکن غیبت میں معصوم تھے، ہم کیا کریں؟ یہ بھی طے ہے کہ 100% اسلام میں کمپلیٹ اتھارٹی جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام کو حاصل ہے، شریعت کی اتھارٹی ائمہ کو حاصل ہے، دین کی اتھارٹی ان کو حاصل ہے، لیکن ابھی جب امام تک ہماری رسائی نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ کیا دین کا چیپٹر بند کر دیں، کتاب بند کر دیں، اسلام پہ عمل کرنا بند کر دیں، یا نہیں؟ ہم کو اسلام پہ عمل کرنا، اسلام کی معرف کو سمجھنا ہے، اسلام کے احکام پہ عمل کرنا ہے۔ خوب اسلام کے احکام پہ، اسلام کی معرف پہ ہمیں اگر عمل کرنا ہے تو ہم کیسے عمل کریں گے؟ سب سے پہلا سوال یہ آئے گا، ٹھیک ہے، جائیے اسٹڈی کیجیے، قرآن کو جا کے پڑھیے، روایات کو جا کے پڑھیے، احکام آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ میرا ایک سوال، آیا ہر آیت کو دیکھ کے صرف ایک بار پڑھ کے 10 بار پڑھ کے ایک عام آدمی بھی احکام شریعت کو حاصل کر سکتا ہے؟ اگر کوئی کہ ہم حاصل کر سکتے ہیں تو جھوٹا ہے۔ کیوں؟ میں اس سے ایک سوال کروں گا، جا کر وہ نماز میں، مثال کے طور پہ ظہر کی نماز میں 4 رکعت پڑھنی چاہیے، وہ قرآن کی کسی آیت کو اٹھا لے اور اس آیت کو اٹھا کے کہیں کہ اس آیت کو دیکھ کے ہمیں سمجھ میں آتا ہے نماز میں 4 رکعت ہونی چاہیے، وہ کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا۔ آپ کہیں گے ٹھیک ہے، جائے ائمہ علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو جا کے دیکھیں، خوب حدیثیں اٹھائی اس نے، اب مثال کے طور پہ فرض کیجیے کوئی ایک حدیث اٹھا کے کوئی حکم اس میں سے حاصل کر سکتا ہے، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ وہ انجینئر ہے، اس کو اپنی روزی روٹی بھی چلانی ہے، آپ کہتے ہیں وہ ڈرائیور ہے، اس کو اپنی روزی روٹی بھی چلانی ہے، آپ کہتے ہیں مثال کے طور پہ وہ ہوٹل میں کام کرتا ہے، اس کو اپنی روزی روٹی بھی چلانی ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کی مزدوری ہے، زندگی کے 1000 کام ہے، مثال کے طور پہ 25 سال تک وہ فرض کیجیے اسکالر رہا، اکیڈمک ورلڈ میں پڑھتا رہا، دنیاوی تعلیم حاصل کرتا رہا، اب شادی ہو گئی، بال بچے ہو گئے، روزی روٹی میں زندگی صرف ہے اس کی، آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ بھی ضروری ہے، سب کو چھوڑ کے وہ نہیں کر سکتا، خوب سب کو چھوڑ کے جب نہیں کر سکتا، اس میں بھی تو اس کو حاصل کرنا ہے، تو جائے اس کو بھی حاصل کر، آپ کہیں گے پاسبل نہیں، کیونکہ روایت کا انبار ہے، مثال کے طور پہ لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ائمہ علیہ السلام سے حدیثیں ہیں، حدیث کو سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ عربک سے آشنا ہونا ضروری ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ عربک سے آشنا ہونا ضروری ہے، نہ صرف عربک سے آشنا ہونا ضروری ہے، وہ لوگ جو مثال کے طور پہ مڈل ایسٹ جاتے ہیں یا عربک ورلڈ میں جاتے ہیں، وہ جا کے زبان بھی سیکھاتے ہیں، یا بہت سے مثال کے طور پہ اسکالر سے وہ زبان سیکھ لیتے ہیں، لیکن بلاغت، فصاحت، اس لفظ کا اس مثلا مقام پہ کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، تفصیل سے پوری ڈیٹیل میں، اس پوری ڈیٹیل میں جانے کے لیے خود اس کو اپنی زندگی
کہ اچھا خاصا وقت اس میں صرف کرنا ہو. میں مثال دے دوں آپ کو, ایک شخص جو شریعت سے اپنے احکام کو حاصل کرنا چاہتا ہے, کم از کم 8 سبجیکٹ میں اس کو, ایٹ لیسٹ میں کہہ رہا ہوں 8 سبجیکٹ میں اس کو ایکسپرٹائزیشن کرنا چاہیے. ایکسپرٹائزیشن کون سا؟ 8 سبجیکٹ میں وہ ڈاکٹر ہو, پی ایچ ڈی کیا ہو اس نے, ایسا ڈاکٹر ہو کہ جو صاحب نظر بھی ہو. سب سے پہلے ادبیات عرب, عربی ادبیات میں. ادبیات عرب کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے, کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے, اس کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عربی میں اس بات کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے, اس کا یہ مفہوم ہوتا ہے. عرب زبان مثال کے طور پہ اتنی واسٹ لینگویج ہے, ایک کھجور کا درخت آپ لے لیں, ٹھیک ہے, اس کے 1000 نام ہیں, سینکڑوں نام ہیں. اونٹ کے لے لیں آپ, مثلا اونٹ کا بچہ پیدا ہونے سے تقریباً 6 سال کا بھی اونٹ ہوتا ہے اپنے مرنے تک, ہر سال میں اس کا ایک نیا نام ہے. اتنی واسٹ زبان ہے, ٹھیک ہے. اس کو اس میں ایکسپرٹائزیشن حاصل کرنا ہوگا, اس میں باقاعدہ صاحب نظر ہونا ہوگا. جیسے ایک پی ایچ ڈی کیا ہوا کوئی ایکسپرٹ ڈاکٹر ہوتا ہے کسی سبجیکٹ میں, صاحب نظر ہونا ہوگا ادبیات کے لیے. خوب ادبیات کسی ایک سبجیکٹ میں آپ سے سوال کروں گا, کسی کو اگر ایکسپرٹ ہونا ہے, صاحب نظر ہونا ہے, کتنے وقت لگیں گے؟ کم از کم 1 مہینہ. 1 مہینے میں مثلا ہاگا داکا تو آدمی سیکھ لے گا. مارکیٹ میں جس زبان میں بات کی جاتی ہے شاید ایفرٹس دے کے کچھ تو سیکھ جائے گا, لیکن ایکسپرٹ نہیں بن سکتا لینگویج کا. میں انگلش کی بات کر رہا ہوں, مثال کے طور پہ فرض کیوں مجھے انگریزی نہیں آتی, انگلش نہیں آتی, میں انگلش لینگویج میں صاحب نظر بننا چاہتا ہوں, مجھے کتنا وقت صرف کرنا پڑے گا؟ کیمسٹری کے لیے میں صاحب نظر بننا چاہتا ہوں, مجھے کتنا وقت لگے گا؟ آپ کہیں گے کہ مولانا کوئی معمولی بات تو ہے نہیں, ہم 25 12 15 سال 20 سال 17 سال 22 سال, ہم مثال کے طور پہ 22 سال کی ایج میں جب پہنچتے ہیں تب ہم ماسٹر ڈگری حاصل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آدمی مثال کے طور پہ ماسٹر ڈگری کب حاصل کرتا ہے؟ 17 سال میں فرض کیجئے کسی نے +2 کمپلیٹ کیا, 15 سال میں 10 کمپلیٹ کیا, 17 سال میں +2 کمپلیٹ ہوا, 20 سال کی ایج میں فرض کیجئے گریجویشن کمپلیٹ ہوا, 22 سال کی ایج میں ماسٹر ڈگری حاصل کرتا ہے, پوسٹ گریجویشن ہوتا ہے, 5 سال پھر پی ایچ ڈی کے لیے, ٹھیک ہے. 5 سال پی ایچ ڈی کے لیے ایٹ لیسٹ میں میکسیمم کہہ رہا ہوں 5 سال, 27 سال عمر کے یہ ہو گئے. ہم میجر کا آغاز کرتے ہیں +2 سے, 17 سال سے لے کے 27 سال, 10 سال تو ایک آدمی کو یوں ہی لگے کسی ایک سبجیکٹ میں میجر کرنے کے لیے, ہے کہ نہیں؟ یہ بہت ایک عام سی بات ہے. ہم اگر کسی یونیورسٹی کالج میں جا کے کہیں کہ مثال کے طور پہ ہم کو فرض کیجئے بی ٹیک کرنا ہے, یا ہم کو کمپیوٹر سائنس میں ہم کو مثلا کیا نام ہے ڈاکٹریٹ کرنا ہے, پی ایچ ڈی کرنا ہے, تو وہ ہم سے کہے گا پہلے آپ 3 سال گریجویشن کا گزاریے, اس سے پہلے ہمارے مارکس دیکھے گا, ہمارا رزلٹ دیکھے گا کہ ہم آیا اس لائن کے تھے کہ نہیں تھے. خلاصہ ایک بہت جنرل سی بات ہے, ایک سبجیکٹ میں ہم کو پی ایچ ڈی کرنے کے لیے آفٹر +2 12ویں کلاس کے بعد ایٹ لیسٹ 10 سال تو ہم کو گزارنا پڑتا ہے. 10 سال ہو گئے یہ. اب آئیے ایک سبجیکٹ ادبیات میں ہم کو کم از کم کا صاحب نظر بننا, ہم 10 سال نہیں کہتے ہیں, 5 سال آئیے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, 5 سال ایک سبجیکٹ کے لیے. اس کے بعد علم رجال, اینتھروپولوجی جس کو کہتے ہیں, ایک علم ہے. مثال کے طور پہ ائمہ کی خود حدیث ہے, کذب الوقاتون, ائمہ کی حدیث ہے, معصوم یہ فرماتے ہیں, یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کثرت علیہ الکذابہ, ہماری طرف جھوٹی نسبت دینے والوں کی تعداد بڑی, رسول اللہ ابھی زندہ ہے, باحیات ہے. آپ کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں کثرت علیہ الکذابہ, فرض کیجئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 100 سال تک, کتنی 100 سال تک حدیث لکھنے پہ پابندی تھی. اگر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو آج اسلام کا کبڑا نکل جاتا. یہ تو ائمہ کے ذریعے ہم لوگوں کی حدیثوں کا سلسلہ باقی ہے. 100 سال تک حدیث لکھنے پہ پابندی تھی, خلیفہ دوم نے کیا تھا, اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو حدیث لکھے گا ہم اس کو کوڑے بھی ماریں. خوب ایسے سلسلے میں اس کے نتیجے میں چوتھے امام کے زمانے میں زہری تھے, یا چھٹے امام کے زمانے تک سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں گڑھی جانے لگی. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت دینے والے بھرے ہوئے تھے. خود ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹی نسبت دینے والوں کی تعداد کم تھی. ایسے ماحول میں ہم اگر کسی حدیث کو صحیح ماننا چاہتے تو کیسے مانیں؟ آیا جو بھی حدیث ہمارے سامنے آنکھ بند کر کے ہم قبول کر لیں, مان لیں اس کو؟ آپ کہیں گے بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. تو اب اس کی تحقیق کرنی ہوگی. سب سے 2 چیزوں کی تحقیق ہوتی ہے حدیث میں, ایک درایت اور ایک سند. درایت کا مطلب کیا؟ درایت کی تحقیق وہ ابھی میں بتاؤں گا, پہلے سند بتا دوں. سند کا مطلب اس حدیث میں جو سلسلے میں افراد موجود ہیں. فرض کیجئے مثال کے طور پہ میں نے اپنے استاد سے نقل کیا, میرے استاد نے اپنے استاد سے نقل کیا, سلسلہ یہاں تک پہنچا فرض کیجئے چھٹے امام کے زمانے تک, ٹھیک ہے. تو یہ بیچ میں جتنے بھی افراد ہیں یہ کیسے لوگ تھے؟ سچے تھے, جھوٹے تھے, مثال کے طور پہ فاسق تھے, مومن تھے, شیعہ تھے, غیر شیعہ تھے. مثال کے طور پہ فرض کیجئے بھولتے تو نہیں تھے زیادہ,
इनकी बातें मसलन एक आदमी सच्चा होता है लेकिन भूल जाता है, निस्यान आता है उसको, ठीक है। इनमें निस्यान तो नहीं आता था, भूलते तो नहीं थे। ये सारी चीज़ों की तहकीक। अब इसके लिए एक आदमी के बारे में पूरी बायोग्राफी, पूरा उसका ज़िंदगी नामा, बायोडाटा, वो किसका शागिर्द था, किसका उस्ताद था, कितने लोगों ने उससे पढ़ा, इन तमाम बातों को उससे सीखना होगा। इन तमाम बातों की तहकीक उसके लिए क्या है, ज़रूरी होगी। इस इल्म को, जिस इल्म में इसकी तहकीक होती है, उसको इल्म रिजाल कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। ये इल्म रिजाल ज़रूरी है। जब तक कोई शख्स इल्म रिजाल में एक्सपर्ट नहीं होगा, वो शख्स मुज्तहिद नहीं बन सकता। क्यों? इल्म रिजाल हदीस को समझने के लिए ज़रूरी है। अच्छा, इल्म रिजाल पे हम माहिर हो गए, एक्सपर्ट हो गए। इल्म रिजाल की मसला आयतुल्लाह हुई, रिजाल हुई मशहूर किताब आयतुल्लाह हुई की, या मिसाल के तौर पे रिजाल कशी, इस तरह के बड़े बड़े स्कॉलर्स जो थे वो इल्म रिजाल के एक्सपर्ट थे, जिन्होंने मिसाल के तौर पे शेख तूसी रिजाल के माहिर थे। इन लोगों ने रिजाल में किताबें लिखी। एक मुज्तहिद अगर रिजाल में माहिर होना चाहता है तो हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं, हज़ारों की तादाद में लोगों के बारे में उसने रिसर्च की हो, तहकीक की हो। अभी मैं आपको बताऊँ, एक सब्जेक्ट पे अगर कोई तहकीक करना चाहता है, ज़िंदगी कितनी सर्फ हो जाती है। बहुत से लोग मिसाल के तौर पे अल्लामा इकबाल पे उन्होंने फ़र्ज़ किया रिसर्च किया, PhD किया। बहुत से लोगों ने मिसाल के तौर पे इंदिरा गांधी पे, महात्मा गांधी पे PhD किया। PhD एक सब्जेक्ट पे PhD करने कितने साल लग रहे हैं? 5 साल लग रहे हैं। अब आप महसूस कीजिए, रिजाल में इतने अफराद की तहकीक ज़रूरी है, उसमें माहिर हो, साहिब नज़र हो। जिस वक्त उससे पूछा जाए वो बता दे, हाँ इस हदीस में इतने अफराद है सिलसिले में, और ये सच्चा है, ये झूठा है इसलिए, या ये सारे लोग सच्चे हैं, ये सारे लोग मोतबर हैं, तो ये हदीस सही है, ठीक है। ये हो गया रिजाल। इसके बाद दिरायत, यानी मिसाल के तौर पे ये मफहूम, आया मासूम अपनी ज़बान से कह सकता है कि नहीं कह सकता, इनमें दिरायत में उसका एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। अब इसकी भी तफसील है अपने आप में। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो ईमान की तरफ झूठी निस्बत दी गई, मासूम नहीं कह सकता। मैं मिसाल दे दूँ, मिसाल के तौर पे आप लोगों ने मशहूर हदीस सुनी होगी, वो अबू हुरैरा की। एक शख्स की प्याज नहीं बिक रही थी, उसने अबू हुरैरा को पकड़ा, कहा मेरी प्याज बिकवा दो, मेरा बिजनेस फ्लॉप हो रहा है। एक मरतबा फ़ौरन उन्होंने हदीस गढ़ी, अला मन अकल असल अक्का बिल बक्का वजबत लहुल जन्नह, जिसने अक्के की प्याज बक्के में खाया उस पर जन्नत वाजिब। इसके नतीजे में क्या हुआ, वो जो डाला लगाया था उसने, डाले में सिर्फ छिलके भी नहीं बचे प्याज के। अब आया क्या, रसूल खुदा दूसरों की प्याज बिकवाने के लिए आए थे? रसूल खुदा लोगों की प्याज बिकवाने के लिए नहीं आए थे। उसने पैसे दिए, कहा मिसाल के तौर पे हमको इतना प्रॉफिट होगा, 50% तुम्हारा 50% मेरा, इतने प्रॉफिट पे। उसने आया मासूम इस तरह की हदीस कह सकता है कि नहीं कह सकता? ये दिरायत, इसका फैसला कौन करेगा? इल्म दिरायत। रिजाल भी करेगा, रिजाल में अगर साबित हो गया झूठी हदीस है तो दिरायत तक हम नहीं पहुँचेंगे, लेकिन रिजाल ने साबित कर दिया। अब दिरायत हम देखें, दिरायत का मतलब ज़्यादा आया मासूम ऐसी बात कह सकता है कि नहीं कह सकता, इसमें एक्सपर्ट हो, साहिब नज़र हो। इसके बाद मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कीजिए फ़िक़ही रिवायात और अहादीस पे उसको उबूर हो, बलागत पे उसको उबूर हो। एक है अदबियात जानता है, एक मरतबा बलागत, इल्म बलागत पे उसको उबूर हो। इस तरह के मुताद्दिद सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट पे PhD के लिए अगर 5 साल आप सर्व करते हैं तो 5, 6, 8 सब्जेक्ट के लिए कम से कम 80-40 साल इंसान को सर्व करना है। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, मैं एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी 40 साल इसमें सर्व करूं या ज़िंदगी के रोज़मर्रा के कामों को देखूं? क्या करूं? यही हाल डॉक्टर में, मसलन कोई अगर MD मेडिसिन बनना चाहता है, अगर मसलन मेडिकल साइंस में PhD करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है, तो आप उससे क्या कहेंगे? या तो सारे लोग डॉक्टर बन जाए, सारे लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, तो यकीनन कुछ लोग जाएंगे डॉक्टर बनने। अब वो डॉक्टर एक आदमी बन गया, मिसाल के तौर पे लंदन रिटर्न, उसके पास सर्टिफाइड डॉक्टर है, मसलन ऑक्सफोर्ड से फ़र्ज़ कीजिए इसने फला सब्जेक्ट में मिसाल के तौर पे हार्ट स्पेशलिस्ट हो गया, या कोई भी दुनिया की मसलन रेनाउंड यूनिवर्सिटी से उसने मसलन सर्टिफाइड डॉक्टर हो गया। अब यहाँ जब वो आपके पास आता है, आप बीमार हो, हमारी तबीयत ख़राब हुई, हम क्या करते हैं? आया हम खुद बैठ कर अपना इलाज करते हैं? कहते नहीं, हम जाके सर्टिफाइड डॉक्टर, एक्सपर्ट डॉक्टर, उसके पास जाके कंसल्ट करते हैं। इसी तरह हर काम में हम जाते हैं वो लोग जिन्होंने एक्सपर्टाइजेशन किया है, जो माहिर है इस फन के, क्योंकि हम माहिर नहीं हो सकते। जिस तरह सारे इंसान डॉक्टर नहीं बन सकते, सारे इंसान इंजीनियर नहीं बन सकते, सारे इंसान मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कीजिए किसी भी सब्जेक्ट में